کون سے یہاں سمجھنے والے ہیں، پھر اس کا ترجمہ بھی کرنا پڑتا ہے، سب کچھ کرنا پڑتا ہے. تو اس کا مفہوم ہے، مفہوم میں ہم بھی آزاد ہو جاتے ہیں، کسی کے پابند نہیں ہیں. تو کہنے والا یہ کہتا ہے کہ یہ 2-4 دن کی زندگی ہے دنیا کی، اور اس پہ اس انسان کے اوپر بوجھ کتنا ڈالا گیا ہے. روٹی کا بوجھ، رہائش کا بوجھ، لباس کا بوجھ، جی پھر حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے، بوجھ ہی بوجھ ہے. اس انسان پہ بوجھ ہی بوجھ ہے، اور سب مطالبات اس سے کیے جاتے ہیں. اس سے یہ بھی مطالبہ کیا جاتا ہے، بیٹا ہے تو باپ کے حقوق ادا کیے نہیں کیے، استاد ہے تو شاگردوں کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے، شوہر ہے تو بیوی کے حقوق ادا کیے نہیں کیے، باپ ہے تو بچوں کا نان نفقہ خرچہ اس کا بندوبست تم نے کیا یا نہیں کیا. یہ دنیا کے بوجھ تو ہیں ہی اس کے اوپر، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایمان، اعمال صالحہ، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق. گویا کہ دنیا کی زندگی اور دنیا کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک منٹ یہ عیاشی کے لیے نہیں ہے، یہ انجوائے کے لیے نہیں ہے. ہم اللہ اس کے رسول کے غلام ہیں، ہم پابند ہیں. ہماری یہ نگاہ بھی پابند، ہمارے یہ کان بھی پابند، ہمارے یہ ہاتھ اور پاؤں بھی پابند. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی باپ شادی کے بعد تھوڑا لاپرواہ ہو جائے بیوی بچوں سے، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ خاندان برباد ہو جاتا ہے. خاندان برباد ہو جاتا ہے. سب کو پتہ چلتا ہے کہ یہ باپ نہ بیوی کو دیکھنے آتا ہے، نہ بچوں کو دیکھنے آتا ہے، بس وہی جو اس کا مزاج شادی سے پہلے تھا، راتوں کو دیر دیر سے آنا، گھومنا پھرنا، دوستوں کی محفلیں، گھر سے زیادہ اس کو دلچسپی باہر کے ماحول میں. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ سامنے. شوہر اگر بیوی کے حقوق ادا نہیں کرے گا، گھر کی بربادی. بیوی اگر شوہر کے حقوق ادا نہیں کرے گی، گھر کی بربادی. شاگرد اگر استاد کے حقوق ادا نہیں کرے گا تو علم کا جو سفر ہے اس میں تباہ و برباد ہو جائے گا. استاد اگر شاگردوں کے حقوق ادا نہیں کرے گا تو وہ جو قوم کی امانت اس کے حوالے تھی ان کا وقت ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی اتنی آسان زندگی نہیں ہے. ہم اپنے ذہن سے یہ چیز نکال دیں کہ ہم یہ دنیا کی زندگی انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں. انجوائے کرنے کے لیے نہیں آئے بھائی. یہ دل اور دماغ سے یہ چیز نکال دیں. انجوائے کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے. اور پھر وہاں ہوگی بھی لذت ہی لذت. وہاں دکھ کا احساس ہی نہیں ہے، دکھ ہوگا ہی نہیں، تکلیف ہوگی نہیں، وہاں پر پریشانی ہوگی نہیں. تو بس بات صرف یہی ہے کہ یہ جو دنیا کے چند لمحات ہیں ان کو سنجیدگی کے ساتھ ہم گزار لیں. یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج ہمارا ایک بہت بڑا المیہ جو ہے، جو دکھ کی بات ہے. اب یہ باتیں ہم توجہ سے کیوں سنتے ہیں صلہ رحمی والی؟ اس لیے کہ یہ ہر گھر کے اندر اس میں قصوروار اس حمام میں ہمیں بھی کھڑا کر دیا جائے، ہم بھی کمزور نکلیں گے. اب ان چیزوں کا احساس کرنا چاہیے. حقوق العباد کے بارے میں ہم بہت ہی پریشان، مطلب یہ کہ سست واقع ہوئے ہیں حقوق العباد کے متعلق. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے،
ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر کیا حق ہے، ایک انسان کا دوسرے انسان پہ کیا حق ہے، پھر جانوروں کے کیا حقوق ہیں۔ جی آج ہم نے اپنی زندگی سے یہ سب چیزیں نکال دی۔ آج انسانیت اسی کا نام ہے جو سب سے زیادہ ہوشیار ہے نا، جو سب سے زیادہ دوسرے انسانوں کو چونا لگا سکتا ہے، وہ سب سے بڑا ہوشیار ہے۔ دکان پر بھی بیٹھیں گے تو اپنی کامیابی اسی میں سمجھیں گے کہ بھائی گاہک کو جتنا چونا لگا سکتے ہو لگا لو۔ کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں یہ جو گاڑیاں آپ چلاتے ہیں، ڈرائیونگ کرتے ہیں، آج کل روڈوں کا حال تو آپ کے سامنے ہے۔ اب ایک بوڑھا گاڑی چلا رہا ہے، مثال دے رہا ہوں، ظاہر ہے کہ اس کی ڈرائیونگ میں اور ایک نوجوان کی ڈرائیونگ میں زمین آسمان کا فرق ہوگا، لیکن اس جوان کو یہ توفیق نہیں ہے کہ یہ بوڑھا وہ بھی یہیں سے ہی گزرے گا، تو تھوڑا سا ریس آہستہ کر لے، اس کو جانے دے۔ کوئی ایسی مثال ہو تو مجھے بتا دو آپ کے اس شہر میں۔ ہر ایک اپنا کمال اسی میں سمجھتا ہے کہ بس میں اپنا کیا کہتے ہیں سکہ اسی وقت بٹھاؤں گا جب یہاں سے آگے نکل جاؤں۔ بھئی آگے نکل کر تم نے کرنا کیا ہے مجھے بتاؤ، کیا کرو گے؟ یہاں اگر ایک انسان کی تم مدد کر لیتے تو یہیں روڈ پر تمہیں کیا کہتے ہیں وہ ثواب مل جاتا جو تمہیں جامع مسجد کے اندر نہ ملتا۔ عبادت کا تصور صرف یہ نہیں ہے کہ بڑی سی تسبیح لے کے منبر کے قریب آ کے بیٹھ جاؤ اور یہ سمجھ لو کہ ہم بخشے بخشائے ہو گئے اور باہر گئے کسی کو تانا دے رہے ہیں، کسی کے ساتھ بد زبانی کر رہے ہیں، کسی کا حق پامال کر رہے ہیں۔ راستے میں جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا کہ کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے اور بعد میں آنے والا، چلو میں تو اللہ نے مجھے صحت دی ہے، طاقت دی ہے، میں جوان آدمی ہوں، جی میں تو گزر جاؤں گا، لیکن بعد میں آنے والوں کو تکلیف ہوگی، تو تھوڑی دیر کے لیے کیا ہو جائے گا اگر 1 منٹ کے لیے ایک طرف آدمی رک کے اس تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے؟ اس کا ثواب بھی بہت بڑا ہے۔ احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور پھر جس میں انسانیت کی بھلائی ہو، انسانیت کی خیر خواہی ہو، یاد رکھیے، اور ایک مسلمان اگر ایسا کرے اور ایک نمازی ایسا کرے، مسجد اور مذہب سے وابستہ بندہ ایسا کرے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگلے لوگ کہیں گے دیکھو مذہب کا یہ حسن ہے، مذہب کی یہ خوبی ہے، مذہب نے اس کو یہ سکھایا ہے، اور وہ پھر مذہب کے قریب آئے گا، مسجد کے قریب آئے گا، نماز کے قریب آئے گا۔ آج ہم کسی کی دکان پر جاتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، تو کس طرح با اخلاق عملہ کھڑا کیا ہوتا ہے، آپ کو تو پتہ ہے نا، بھلے اس نے 2 روپے کی چیز خریدنی ہو یا نہ خریدنی ہو۔ آپ دروازے سے داخل ہوں گے، دروازے سے داخل ہوں گے، سیکیٹری ہوگا، وہ بھی مہذب اور شائستہ گفتگو کرے گا۔ ملازم ہوں گے، وہ بھی بہت ہی دھیمے انداز میں آپ سے بات کریں گے، بلکہ یہ تو فن سکھایا جاتا ہے لوگوں کو کہ اگر کوئی آدمی جس کا خریداری کا ارادہ نہ بھی ہو تو آپ اس کو ایسا ماحول دیں کہ وہ لٹو ہو جائے، کچھ نہ کچھ تو لے کر ہی چلا جائے۔ دکان کا، مارکیٹوں کا اور ان چیزوں کا ماحول اس طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے، کیا ہم نے یہ ماحول مساجد کا بنایا ہے؟ ایک بندہ آتا ہے مسجد کے اندر پاؤں رکھتا ہے اور دعا مانگتا ہے، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ حالانکہ
مسجد میں ہم کس نیت سے آئے؟ گناہ بخشوانے کے لیے، اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور یقین مانیے، بتائیے اس سے بڑھ کر بھی کوئی خواہش ہو سکتی اس سے اچھی؟ اب ایک ٹرین ہے، وہ ٹرین جا رہی ہے کسی بزنس کے، اس میں سارے تاجر اس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک ٹرین ہے وہ سیاحت کے لیے جا رہی ہے، پکنک منانے کے لیے جا رہی ہے، سارے اس میں پکنک منانے والے ہیں۔ اور ایک ٹرین وہ ہے کہ اس میں سارے کے سارے جنت میں جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ جنت میں جا رہے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ تو پکنک منانے والے تو خوب ہنسی مذاق بھی چل رہی ہوگی، سب کچھ ہوگا، دوسروں میں بھی ہوگا۔ تو یہ جنت کی ٹرین کے اندر بیٹھنے والوں کو کیا ہے کہ وہ بس ایک دوسرے کے دامن پہ جی دھبے ڈال رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ فلاں ایسا ہو، فلاں ایسا، فلاں ایسا۔ مسجد کے ماحول سے باہر تو یہ چیزیں نہیں آتی، مسجد کے اندر آ کے یہ چیزیں کیوں آنے لگ جاتی؟ حالانکہ ہمارے اخلاق تو ایسے ہونے چاہیے، ہمارا کردار تو ایسا ہونا چاہیے کہ جو ایک دفعہ مسجد میں آ گیا بس اس کا دل کہے کہ میں تو اب مسجد سے ضرورت ہوگی تو نکلوں گا، ورنہ نہیں نکلوں گا، میں نہیں نکلوں گا۔ اور اس کی صورت کیا ہے کہ مسجد کے ماحول میں بس ہم اللہ کی بات کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں، دین کی بات کریں، جنت کی بات کریں، جی آخرت کی بات کریں۔ جب ہم مسجد میں دنیا کو لاتے ہیں تو دنیا جہاں بھی آتی ہے نا معاملات خراب کر دیتی۔ اب وقت نکال کے آئے، 10 منٹ نکال کے آئے، 15 منٹ نکال کے آئے، سنتیں پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، ذکر اذکار کریں گے تو ڈائریکٹ اس کا کنیکشن اللہ سے جڑ جائے۔ وہ میں نے آپ کو ایک دفعہ ایک لطیفہ سنایا تھا، قصہ مشہور تو ہے، واللہ عالم سچا ہے یا جھوٹا ہے، لیکن اس سے سبق بہت ملتا ہے۔ وہ ایک شخص گیا امام صاحب کے پاس اور کہنے لگا کہ امام صاحب میں آئندہ جو ہے نا وہ مسجد میں نہیں آؤں گا، نماز پڑھنے نہیں آؤں گا۔ امام صاحب حیران ہو گئے، بھائی تم نماز پڑھنے کیوں نہیں آؤ گے، مسجد میں کیوں نہیں آؤ گے، وجہ بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میں تو مسجد میں اس لیے آتا ہوں کہ یہاں آ کے میرے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو، لیکن یہاں میں جب آتا ہوں میں دیکھتا ہوں 2 بندے ادھر بیٹھے ہیں، 3 ادھر بیٹھے ہیں، 4 ادھر بیٹھے ہیں، جو بھی بیٹھے ہیں دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں، کاروبار کی باتیں ہو رہی ہیں۔ میں نے تو کوئی یہاں پر کوئی ایسی بات نہیں سنی، آخرت کی بات ہو رہی ہو، جنت کی بات ہو رہی ہو، خوف خدا کی بات ہو رہی ہو، بس جو بھی بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں کیونکہ اجتماع ہو گیا نا، سارا محلہ جب جمع ہو گیا اب پھر فلاں سب کی رپورٹ وہ یہیں ملے گی، اور کہاں ملے گی، اس کے علاوہ تو کوئی جگہ ہے نہیں۔ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں یہ فلاں یہ۔ تو اس نے کہا کہ بس میں تو مسجد میں آتا ہی اس لیے تھا، اب میں نہیں آؤں گا۔ تو انہوں نے بڑا عجیب اس کو کیا کہتے ہیں نسخہ بتایا، فرمایا کہ تم ایک کام کرو، ایک موقع مجھے دے دو۔ تو انہوں نے ایسا کیا کہ کہا کہ محسوس نہیں کرنا، ناراض نہیں ہونا، یہ تمہارا علاج ہے، علاج کے طور پہ ہم تمہارے ساتھ یہ کر رہے ہیں، باقی خدا نہ خواستہ میں تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو ایسا کرو کہ ایک نماز پہ آ جانا کسی اور وقت جب سب لوگ بیٹھے ہوں مسجد میں، تم آ جانا، میں تمہیں ایک کام کہوں گا۔ وہ آ گیا تو بھرا ہوا کیا کہتے ہیں دودھ کا پیالہ اس کو دیا اور اس سے کہا کہ یہ بھرا ہوا ہے پیالہ، اگر اس میں سے ایک قطرہ بھی نیچے گرا نا، پیچھے ایک خادم بھی کر دیا، یہ تمہیں ڈنڈے سے مارے گا۔ اور مسجد کے ایک کونے سے، بڑی مسجد تھی، کہا کہ یہ پیالہ لے کے دوسرے کونے تک فلاں شخص سے ان کو جا کے دے کے آ جاؤ۔ وہ بیچارہ جب اس نے پیالہ ہاتھ میں لیا، اب نہ دائیں نہ بائیں، نہ ادھر دیکھ رہے، نہ کیوں، اس لیے کہ اس کی ساری توجہ کس طرف ہے، دودھ کے پیالے کی طرف، کہ یہاں سے اگر ایک قطرہ نیچے گرا نا بس پھر تو خیر نہیں ہے، پھر خیر نہیں۔
وہاں جب پہنچا دودھ دیا. بعد میں امام صاحب نے ان سے پوچھا کہ جب تم گئے تھے مسجد بھری ہوئی تھی, لوگ بیٹھے ہوئے تھے, آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے؟ کہا مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں پتا کیا باتیں کر رہے تھے. کہا کیوں؟ کہا کہ بس مجھے تو یہی فکر تھی کہ یہ دودھ کا اگر قطرہ نیچے گر گیا تو مجھے تو لگے گا, پھر میں تو اس فکر میں تھا. یہ مثال دے کے ان کو یہ سمجھایا, کہا کہ دیکھو تم بھی مسجد میں آؤ تو تمہارا ذہن اور تمہارا دماغ اللہ کی طرف لگاؤ, یہ مت دیکھو دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے. اور ماحول ہم ہی بناتے ہیں نا, کوئی اور تو نہیں بناتا, ہمارے علاوہ تو کوئی اور نہیں بنائے گا. آج اگر ایک آدمی یہ طے کر لے, ایک آدمی طے کر لے, ایک سے پھر دوسرا ہوگا, 2 سے 11 ہوں گے, کرتے 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 ایک ماحول بن جائے گا. پھر مسجد کا وہ ماحول ہوگا کہ آدمی کا دل لگے گا عبادت کا, اللہ کی طرف خشوع خضوع کا. دیکھیں قرآن پاک میں سورہ نور میں کیا فرمایا, فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. اللہ کے گھروں میں اللہ کا ذکر ہی ہونا چاہیے, اللہ کا نام ہی بلند ہو. باقی یہ کیا کہتے ہیں, کسی دکان کے حساب کے لیے یہ مسجد نہیں ہے, کسی کاروبار کے حساب کے لیے یہ مسجد نہیں ہے. وہ تو آپ نے سنا ہوگا نا, ایک زمانے میں ایسا بھی ہوا, لوگ اعتکاف بیٹھتے تھے بعض مساجد کے اندر کہ سارا کاروبار وہیں ہو رہا ہے. وہ کہانیاں تو تب کھلتی تھی نا جب کوئی چیزیں چوری ہو جاتی, ہاں تو بعد میں پتہ چلتا کہ بھئی فلاں کا تو اتنا بزنس کا کام ہو رہا تھا, یہ ہو رہا تھا, وہ ہو رہا تھا. اللہ معاف کرے, اللہ تو نیتیں جانتا ہے, اللہ تو نیتیں جانتا ہے. جی اللہ کا گھر ہے, اللہ کی ذات غیور ذات ہے, غیرت والی ذات ہے. اب مجھے بتائیے کہ اس سے بڑھ کر دکھ اور افسوس کی کیا بات ہوگی کہ ایک آدمی اللہ کے گھر میں ہو اور اللہ سے نہ مانگے, اللہ کے گھر میں ہو اور اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو. پھر جب یہ ماحول بنتا ہے نا, آپ مسجد حرام میں جاتے ہیں, بیت اللہ میں جاتے ہیں, مسجد نبی میں جاتے ہیں, تو بعض لوگ کیا ہے وہاں بھی دنیاوی دھندوں میں لگے ہوتے ہیں, دنیاوی دھندے, دنیاوی باتیں. آپ مجھے بتائیے کہ ایک اللہ نے اتنے مقدس مقامات پہ جانے کی سعادت بخشی, اس کا شکر کیا تھا. لیکن ہم نے اس مقدس سفر کو داغدار کر دیا. کیوں؟ ہر جگہ وہی کاروبار کی بات, دنیا کی بات, خاندانی جھگڑوں کی بات. اللہ معاف فرمائے, تو اس کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے. تو فرمایا کہ یہ جو رشتے ناتے ہیں جو اس کو جوڑے گا, تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی رحمت میں جی داخل فرما لیں گے, جوڑ دیں گے. اور جو رشتے ناتے توڑے گا اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیں گے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں توفیق دے رہا ہے جی عبادات کی, تو ہم اس پہلو کو نظر انداز نہ کریں. یہ نہ سمجھیں کہ صرف ہماری یہ نماز جو ہے ہمیں کیا کہتے ہیں سرخرو کر دے گی, بلکہ یہ حقوق ادا کرنا بہت ضروری. اردو میں کہتے ہیں نا محاورہ کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, 900 چوہے کھا کے بلی جی حج کو چلی. تو اب اتنے یہاں حقوق العباد پامال کیے, حج پہ جا رہا ہے یا جا رہی ہے, وہ تو بلی کی بات ہے نا, حج پہ جا رہا ہے یا کوئی عورت حج پہ جا رہی ہے, تو یہ اپنے حقوق العباد بھی معاف کرانے ضروری ہیں. حقوق العباد معاف کرانے ضروری ہیں. کسی عالم کے پاس یہ وظیفہ نہیں ہے جی کہ جو کسی کا پیسہ ہڑپ کیا ہوا ہے جی, کاروباری لحاظ سے دوسرے لحاظ سے وہ آپ کو کوئی وظیفہ بتا دے اور بیڑا پار ہو جائے, ہاں سیدھا جنت میں چلے جائے. ایسا نہیں ہے, ایسا اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بیان نہیں کیا. تو یہ بہت سنگین معاملہ ہے, یہ ڈرنے کی باتیں ہیں. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الواصل بالمکافی ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. یہ روایت بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کامل صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص نہیں ہے جو بدلہ چکائے.
مکمل صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص نہیں ہے جو بدلہ چکائے، بلکہ مکمل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جب اس کی قرابت کو منقطع کیا جائے تو وہ اس قرابت کو قائم رکھے۔ آسان الفاظ میں یہ سمجھیے کہ اصل صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ ناتا توڑا جائے تو وہ اس کے جواب میں رشتے کو جوڑ کر رکھے، یہ ہے صلہ رحمی۔ اور اگر کوئی دوسرا وہ رشتہ ناتا جوڑ کر رکھتا ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ رشتہ ناتا جوڑ کر رکھتے ہیں، یہ تو برابر سرابر ہے، یہ تو بدلہ چکانا ہے، یہ تو بدلہ چکانا ہے۔ اور عام طور پہ ہم ماحول بھی یہی دیتے ہیں اپنے بچوں کو، جو سکھا رہے ہوتے ہیں نا گھر میں، یہ والی تعلیم نہیں دیتے، یہ حدیث والی، یہ بخاری شریف کی روایت، یہ اپنی نسل کو نہیں سکھاتے۔ کون باپ ہے جو یہ سکھاتا ہو کہ بھائی فلاں اگر تیرا ماموں تجھ سے بات نہیں کرتا تو جا کے کر؟ ہوں گے، ایسی بات نہیں، کچھ تو ہوں گے، اتنا بھی آدمی کو جو ہے نا نا امید نہیں ہونا چاہیے، لیکن ماحول جو بنا ہوا ہے، ماحول یہی بنا ہوا ہے کہ فلاں نے فلاں وقت میں تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، فلاں نے فلاں وقت میں تمہارے ساتھ، تمہارے ابا کے ساتھ یہ کیا تھا، ہرگز تم نے کیا کہتے ہیں ان کے ساتھ یہ نہیں کرنا، اگر یہ کرو گے تو تم باپ کے غدار ہو، باپ کے فلاں ہو، باپ کے یہ ہو، باپ کے، اللہ معاف فرمائے۔ تو بچوں کے ذہن میں زہر کون اگل رہا ہے؟ بچوں کی تربیت کون کر رہا ہے؟ کسی نے عجیب نکتہ لکھا ہے، کہا کہ آپ اگر کسی رشتہ دار کے گھر جائیں نا، قریبی رشتہ دار، اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ جو معصوم بچے ہیں نا وہ آپ کو صحیح محبت نہیں دے رہے، تو سمجھ جائیں کہ اس کے پیچھے کیا ہے، بھرپور لیکچر دیے گئے ماں باپ نے ان بچوں کا ذہن بنایا، دماغ بنایا کہ آپ کے ماموں جان آ رہے، آپ کے چچا جان آ رہے، انہوں نے فلاں موقع پہ ایسا، آپ نے بالکل سیریس رہنا، کوئی ادھر کی بات نہیں کرنی۔ وہ بیچارہ ماموں تو اتنے عرصے بعد اس نے اپنے بھانجوں کی ہنسی دیکھنی تھی، بھاجیوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں دیکھنی تھی، وہ تو محبت کے لیے آیا تھا، لیکن بڑوں نے کیا ہے اپنے بیچ میں مسائل لا کے وہ ننھی منی معصوم سی جو کلیاں گھر میں گھوم رہی ہیں ان کا گلا پہلے سے گھونٹ کے رکھ دیا۔ یہ تربیت ہم کر رہے ہیں اپنی اولاد کی، اپنی نسل کی، اور پھر بعد میں کہتے ہیں بچے نفسیاتی کیوں ہو جاتے ہیں؟ وقت سے پہلے نفسیاتی، وقت سے پہلے آپ نے ان کو ماں باپ کیوں بنایا؟ اتنے بڑی چیزیں آپ ان کو کیوں بتاتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے ان کو خود موقع دے دیں، آپ بھی کچھ ضبط کریں، صبر کریں، پھر آپ دیکھیں دنیا کی زندگی کیسے بنتی ہے۔ اب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو بخاری شریف کی حدیث ہم نے ابھی پڑھی ہے، بتائیے کہ کتنے ماں باپ ہیں جو یہ حدیث کا درس اپنے بچوں کو، اپنی نسل کو دیتے ہوں۔ ایک دفعہ پھر سنیے اس کا مطلب۔ ہم تو بسا اوقات بس حدیث سے حدیث، ترجمے پہ ترجمے کرتے چلے جاتے ہیں نا، عمل کرنے کا نام و نشان وہ۔ پھر اس حدیث پہ بھی ہم عمل کر لیں جو آج کی حدیث آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے جی، تو ہمارا یہ درس بھی وصول ہو جائے گا، آپ دیکھیے خاندانی سسٹم دوبارہ درست ہو جائے گا سارا کا سارا۔ اور روایت بھی اصح الکتب بعد کتاب اللہ، بخاری شریف کی روایت، فرمایا لیس الواصل بالمکافی، کامل صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص نہیں ہے جو بدلہ چکائے۔ یہ تو بدلہ چکانے والا ہے نا، ہاں ہم تو یہی سکھاتے ہیں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، حل جزاء الاحسان الا، جیسا بدلہ ویسا، اچھا کرو گے تو اچھا، برا وہ تو اللہ نے وہاں قرآن میں ذکر کیا نا کہ نیکیاں کرو گے تو جنت ملے گی، اور دنیا کے ضابطے تو الگ ہیں۔ دنیا میں تو ہمیں کہا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہے جی آپ معاف کریں، یہ عزیمت کا راستہ ہے، اور اگر بدلہ لے سکتے ہیں تو بدلہ اس حد تک لے سکتے ہیں جس حد تک اس نے ظلم کیا۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ قادر اور مقتدر ذات اللہ آپ کو معاف کر دے تو آپ بھی معاف کرنا شروع کر دیں۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ مجھے میرے اللہ جو ہے نا کیا کر دیں، مجھے میرے اللہ کیا کر دیں بھائی، معاف کر دیں۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ہر ایک چاہتا ہے، تو دعا کیا کریں کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہمیں کیا کریں، معاف۔ تو ہم لوگوں کو معاف کرنے کی عادت بنائیں۔ صحابہ کے قصے پڑھیں، قریبی رشتہ دار ہے جی،
اور جب اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے انہوں نے بہت ایذائیں دیں، تکلیفیں پہنچائیں، لیکن انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر جی ان کو معاف کر دیا۔ وہ قصہ سنایا تھا نا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قصہ، انشاءاللہ مجھے موقع ملا اگلے درس میں بھی، کہ کس طرح ہمارے بڑوں نے، آج ہم کہتے ہیں نا بس وہی انا کا مسئلہ بنا دیتے ہیں، ابھی تو اس کے ساتھ اس کو سلام کر رہا تھا، اس نے تو فلاں دن تیرے باپ کو کیا بولا تھا، ابھی تو اس کے گھر چل کے گیا، اس ماموں چچا کے گھر جس نے فلاں دن جو ہے نا وہ کیا کیا تھا، اللہ معاف فرمائے۔ یہ سب فضول باتیں ہیں۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمارے دل کو وسیع فرمائے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، صلہ رحمی کرنے کی، وما علینا الا البلاغ المبین۔